ایک سبب جو عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے وہ ہے احساس برتری. کسی کو اللہ دولت دے دے، ثروت دے دے، عزت دے دے، عظمت دے دے، اچھا گھر دے دے، اچھی گاڑی دے دے، اچھا لباس دے دے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں امیر گھرانے کا فرد ہوں اور اتنا میرا نام ہے شہر میں، تو اب میں اگر مسجد میں جاؤں گا اور وہاں سارے محلے کے غریب لوگ ہوں گے تو میں ان کی صفوں میں کھڑا ہوں گا تو میرا وقار تو مجروح ہو جائے گا اور میرا نام، میری شہرت، اس کو نقصان پہنچے گا. یہ تصور باطل اور فاسد ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑے بڑے امراء دین میں سب سے آگے ہوتے تھے. اصل عزت کا معیار بھی یہی ہے. جب حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کا جنازہ اٹھا اور جنازگاہ پہنچا، صفیں بن گئیں، تو آپ کا ایک مرید آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میرے شیخ کی ایک نصیحت تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 3 خوبیاں ہوں. پوچھا گیا کون کون سی؟ کہا پہلی خوبی اس میں یہ ہو کہ اس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں. دوسری خوبی اس میں یہ ہو اس کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے رہی نہ ہو. اور تیسری خوبی اس کی یہ ہو کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. اب سارے جنازگاہ کے اندر سناٹا چھا گیا. اب ایسا کون ملے گا فرشتہ صرف؟ جب خاموشی چھا گئی تو پھر ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے جنازے کی طرف دیکھ کے اتنا کہا، بابا خود چلے گئے ہو، ہمارا راز بھی فاش کر گئے ہو. اور پھر جو مصلی امامت پہ آ کے کھڑا ہوا زمانے نے دیکھا وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا. بر صغیر پاک و ہند کا بادشاہ حضرت شمس الدین الشمس، جو بادشاہ وقت بھی تھا اور اس کے عمل کا معیار یہ تھا کہ اس کی عصر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی. اور صاحب اس سے کبھی بھی کسی کی عزت پہ فرق نہیں آتا کہ وہ لوگوں میں ملے جلے گا تو اس کی عزت ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. عزتیں اور ذلتیں اللہ کی تقسیم ہوتی ہیں. وہ جس کو عزت دے دیتا ہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا اور جس کو وہ ذلت دے دیتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا.